ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہڈوب کیا چیز ہے اور کس لیے یہ یوز ہوتا ہے. تو ہڈوب یوز ہوتا ہے بگ ڈیٹا کے لیے. بگ ڈیٹا کیا ہے؟ میسیو اماؤنٹ آف ڈیٹا، یعنی بہت زیادہ ڈیٹا. تو ابھی ہم اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایشو کب آتا ہے؟ جب ہم نے یہ یوز کرنا ہو کہ ہڈوب ہم نے یوز کرنا ہے یا بگ ڈیٹا. جب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اب ہمیں کچھ جو ٹریڈیشنل ڈیٹا بیسز ہیں جیسے مائی ایس کیو ایل، اوریکل یا سیکول سرور، وہ ہمارے لیے فٹ نہیں ہے. تو ہمیں اب کوئی اور سسٹم، ہمیں اور کوئی سافٹ ویئر چاہیے جو اس ڈیٹا جس میں ہم رکھ سکیں اور ڈیٹا کو پروسیس کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل، جیسے آپ کے پاس پہلے 10 GB 10 گیگ تھی ڈیٹا. تو پھر اس کے بعد 100 گیگ ہو جاتا ہے وہ ڈیٹا. تو وہ ڈیٹا بڑھ جاتا ہے. پھر جیسے فار ایگزامپل آگے جا کے 10 TB تھی، پھر اس کے 100 TB ہو جاتی ہے. جو ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس جو ہیں اس کے اوپر کام کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، یا پھر ان کا جو پروسیسنگ جو ہو جاتا ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کو سیو کرنا اور اس کے اوپر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بگ ڈیٹا کیا ہے کہ یعنی بس ڈیٹا بڑھتا رہتا ہے. تو پھر اس کو مینیج کرنے کے لیے الگ الگ سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک پاپولر جو ہے یہ ہڈوپ ہے. اب یہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے اور کیا کہتے ہیں اور اسے کیسے پروسیس کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل کون کون سی کمپنی ہیں، اس کی ایگزامپلس ہم دیکھ لیں گے. جیسے کمپنیز کے اندر جیسے فیس بک، ٹویٹر، یاہو. اور پھر جیسے آپ کوئی ہیوج ویب سائٹ ہو جیسے امیزون، ان کا ویب سائٹ لاگ وغیرہ. پھر کیا کہتے ہیں موبائل فون ڈیٹا. جیسے فیس بک کے اندر لوگ کامنٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اب بہت زیادہ لوگ، ملینز آف پیپل جیسے کامنٹ کر رہے ہیں، تو ان کے کامنٹ کو پروسیس کرنا. تو پھر یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح ٹویٹر کا بھی ہے. ٹویٹر کا بھی ایوری ڈے پتہ نہیں ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا انہیں پروسیس کرنا پڑتا ہے. یہی حال یاہو سرچ انجن وغیرہ کا بھی ہے. اور جیسے یہ بڑی ای کامرس ویب سائٹ ہے امیزون وغیرہ، یہ بھی بہت زیادہ ڈیٹا پروسیس کرتی ہیں ڈے کے اندر، ایوری ڈے. تو پھر اور جیسے فار ایگزامپل موبائل فون ڈیٹا بھی ہو گیا. موبائل فون ڈیٹا کے اندر جیسے آپ نے فون آن رکھا ہوا ہے تو آپ کی ساری ٹریکنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو وہ آپ کی جو موبائل فون کی کمپنی ہے وہ آپ کو ٹریک کرتی ہیں کہ یعنی کہ آپ کا کون سے سگنل آپ کو جا رہے ہیں اور یہ وہ چیزیں فار ایگزامپل. تو ان کا بہت زیادہ ڈیٹا انہیں بھی پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو جو ڈیٹا کا ایشو ہے یہ بھی ایک اور چیز ہے جس کے اندر ڈیٹا الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. جیسے ڈیٹا اسٹرکچرڈ ہو سکتا ہے. اسٹرکچر مطلب آرگنائز ہے، یعنی کہ اسے ہم جیسے ٹیبلز وغیرہ کے اندر ڈیٹا بیس کے ٹیبل میں ایزیلی سیو کر سکتے ہیں ہوتا ہے. پھر انسٹرکچر ہوتا ہے جسے یعنی کہ ہم ایزیلی ڈیٹا بیس کے اندر سیو نہیں کر سکتے. تو پھر سیمی اسٹرکچر، سمائی اسٹرکچر ہوتا ہے. سمائی اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا ڈیٹا آرگنائز ہو سکتا ہے، سیو ہو سکتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اسٹرکچر نہیں ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں پھر ایشو آتا ہے کہ ایک ڈیٹا جو یہ ڈیٹا اتنا ہیوج ہو گیا ہے کہ ایک مشین اسے سنبھال نہیں سک رہی. تو پھر ہمیں اور زیادہ مشین کے اندر یہ ڈیٹا کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو پھر اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا کہتے ہیں. مطلب ایک ہی ڈیٹا ہوتا ہے جو بہت بڑھ گیا ہوتا ہے، اسے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ مشین کے اندر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں. مشین مطلب کمپیوٹرز وغیرہ جسے ہم نوڈس بھی کہتے ہیں. یہ ایک ٹرمز ہیں جو اس کے اندر یوز ہوتی ہیں. تو نوڈس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر. پھر اس کے اندر آپ 3V کا کانسیپٹ بھی سنیں گے کہ یہ کس طرح یعنی کہ ڈیٹا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈیفینیشن کے اندر. جیسے فار ایگزامپل والیوم، سائز آف ڈیٹا یو ڈیلنگ ود، مطلب کہ سائز کتنا ہے ڈیٹا کا جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹا کہاں سے رہا ہے، یہ ورائٹی میں آ جاتا ہے. یعنی کہ مائی ایس کیو ایل سے آ رہا ہے جیسے ڈیٹا فار ایگزامپل، یا کسی موبائل فون سے آ رہا ہے، کوئی آڈیو فائل ہے. اور پھر ان کے ڈفرینٹ فارمیٹ ہوتے ہیں، جیسے ایک ہے ٹیکسٹ فائل ہے، ایک ہے MP3 فائل ہے، پھر اس ٹائپ کی چیز. پھر ویلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسپیڈ آف ڈیٹا از پروڈیوس، یعنی کہ ڈیٹا کتنی جلدی پروڈیوس ہو رہا ہے. جیسے لوگ پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں فیس بک کے اوپر، ڈیٹا پوسٹ ہو ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کال آپ کر رہے ہیں، کال آپ لوگ کال کر رہے ہیں اپنے موبائل وغیرہ کے اوپر، تو یہ بھی جنریٹ ہوئے جا رہا ہے ڈیٹا. اگر آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے، اگر اگنور کرنا ہے دیٹس اندر ڈفرینٹ اسٹوری میں. لیکن اگر آپ نے اس کو یعنی کہ سیو کرنا ہے، اس کے اوپر پروسیسنگ کرنی ہے، تو پھر یہ ڈیٹا پروڈیوس جو ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ای میل بھی، لوگ ای میل سینڈ کرتے رہتے ہیں، تو ای میل سرورز کے لیے یہ ای میل وغیرہ کا بھی.
تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈوپ یہ جو ہے ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے کہ بگ ڈیٹا کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو اس کے الگ الگ حصے ہیں ہڈوپ کے. تو ہڈوپ کا جو سب سے امپورٹنٹ یعنی کہ مین کور سسٹم ہے وہ اس کے ہڈوپ کے اندر وہ دو ہیں. ایک جسے HDFS کہتے ہیں، ہڈوپ فائل سسٹم. تو یہ جو ہوتا ہے یہ فائل سسٹم ہے جہاں پر آپ ڈیٹا سیو کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ نے ہڈوپ کے اندر ڈیٹا سیو کرنا ہے اسے HDFS کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ہڈوپ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں؟ تو ہڈوپ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ڈیٹا ہے جو ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس سے مینیج نہیں ہو سکتا، یا اگر مینیج ہو بھی سکتا ہے تو پھر وہ بہت سلو ہو جاتے ہیں، رسپانس ٹائم بہت سلو ہو جاتا ہے ان کا جب ہم اسے ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں. تو پھر آپ ہڈوپ اس لیے یوز کر سکتے ہیں کہ یار ڈیٹا چاہے کنٹینیوسلی بڑھتا جائے تو ہم اس کو الگ الگ مشین کے اوپر ڈیٹا کو سپلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسے پروسیس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے تو اس کے اندر ہڈوپ کے اپنے کمپوننٹ ہیں. تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے HDFS ہے، اور HDFS جو ہے اس کی ہڈوپ فائل سسٹم ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹا سٹور کریں گے. اور پھر میپ ریڈیوس ہے اس کے اندر، یہ ہے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے. پھر یہ وہی کانسیپٹ آگے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اسپلٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو کلیکشن آف مشین کے اوپر. یہ جو کلیکشن آف مشین ہوتی ہے مطلب یہ کمپیوٹر ہی ہے، مشین کوئی ادر چیز نہیں ہے. یعنی کہ کمپیوٹرس کے اوپر آپ نے جیسے کمپیوٹرس کے اندر ریگولر کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں، پھر اس کے اندر سرور بھی ہو سکتے ہیں، پھر اس کے اندر اس سے ہائی کوالٹی کے سرور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ ریگولر کمپیوٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ ڈفرینٹ کمپیوٹر کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. تو پھر ان سب کو ملا لیا تو یہ کلیکشن بن جاتی ہے، یعنی ان کے اوپر ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہے. یہ جو ایک ہی ڈیٹا ہے آپ نے حصوں کے اندر بانٹ کے الگ الگ کمپیوٹر کے اوپر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلیکشن کو جو ہے نا، یہ سارے کمپیوٹر کے یہ جو کلیکشن بن گیا ہمارے پاس جس کے اوپر یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اسے ہم کلسٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اب ہم آ جاتے ہیں پھر سے 3V کا ہو گیا. اب ہڈوپ ایکو سسٹم جو ہے یہ مطلب اس کے علاوہ یعنی یہ تو آپ کو کور کمپوننٹ پہلے میں نے بتائے تھے HDFS اور میپ ریڈیوس، جہاں پہ فائل سیو ہوتی ہے، ڈیٹا سیو ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ہڈوپ کا، اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے تو وہ میپ ریڈیوس ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل یہ جو میپ ریڈیوس کا کوڈ ہوتا ہے یہ موسٹلی جیسے آپ پروگرامنگ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہیں، جیسے جاوا آپ یوز کر سکتے ہیں، پائتھون یوز کر سکتے ہیں، پاپولر ہیں یہ اس کے لیے، اور بھی دوسری لینگویجز وغیرہ ہیں. لیکن اگر آپ نے کچھ لوگ ہیں جو زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتے یا آپ کوئی اور ٹائپ کے ٹول چاہتے ہیں، ایون پروگرامرز بھی مانگتے ہیں، تو پھر وہ اور بھی اس کے اندر ٹول بنے ہوئے ہیں جس سے آپ ہڈوپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ان میں سے یہ پاپولر ون ہے جیسے ہائیو ہے. اس کے اندر آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے SQL کی طرح لکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ کہ SQL کا میپ ریڈیوس کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے میپ ریڈیوس کوڈ نہیں لکھنا پڑتا. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں پھر ایک اور ہے جو ہے اس کا نام ہے پیگ، اینالائز کرتا ہے آپ کے ڈیٹا کو اور وہ اسکرپٹنگ لینگویج کے ساتھ. تو پھر اس کے اندر بھی آپ کو میپ ریڈیوس کا کوڈ نہیں لکھنا پڑتا ہے. پھر ایک اور امپالا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میپ ریڈیوس نہیں کرنا پڑتا، آپ ڈائریکٹلی کیوری کر سکتے ہو HDFS سے، یعنی وہ جو فائل سسٹم ہے ادھر آپ ڈائریکٹلی کیوری کر سکتے ہو. تو پھر یہ اسکوپ ہے. تو یہ جو ہے جیسے آپ کے ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس ہیں جیسے فار ایگزامپل یعنی ریلیشنل ڈیٹا بیس جیسے فار ایگزامپل SQL سرور ہے، یہ MySQL بھی وہی ہے، ڈیٹا بیس سرور ہے، ان میں سے ڈیٹا نکال کے HDFS میں رکھ سکتے ہیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ والا کوئی اور ڈیٹا بیس یوز کرنا ہے جو ہڈوپ کے سسٹم کے اوپر بنا ہو، تو پھر وہ ہے HBase. یہ جو ہے ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ہے، یہ HDFS فائل سسٹم کو یوز کرتا ہے، یعنی وہ اس کے ہڈوپ کا. پھر اگر اگزامپل یوز ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ہڈوپ کا کہاں ہو سکتا ہے اور کس لیے ہو سکتا ہے، جیسے یہ نیٹفلکس اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، یہ ایک بہت مشہور ویب سائٹ ہے یہ موویز وغیرہ کی. تو اس کے اندر یہ یوز ہوتا ہے ریکمنڈیشن کے لیے، جیسے آپ موویز دیکھتے ہیں اس کے اوپر آن لائن، اور تو پھر آپ جیسے مووی دیکھ رہے ہو تو آپ نے جس ٹائپ کی مووی پسند کی ہے
پھر وہ آپ کو آپ کی ہیبٹ کو دیکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے، پھر اس کا آپ کا ڈیٹا جو ہے پروسیس کرتا ہے، پھر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. جیسے آپ کوئی دوسری مووی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ یہ مووی بھی شاید آپ کو پسند آ جائے. تو اسے کہتے ہیں ریکمنڈیشن انجن. تو ریکمنڈیشن انجن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیبٹس کو وہ نوٹ کرتا ہے، وہ سارا ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کرتا ہے، پھر اسے انالائز وغیرہ کرتا ہے، اور پھر آپ پریڈکٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز آپ کو پسند ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ابھی ہم اس کے اندر وہ جو ویلاسٹی وغیرہ ورائٹی اور یہ وہ ہم دیکھ رہے تھے، تو اس کے اندر ورائٹی کو ذرا اور زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ورائٹی کیا مطلب. ورائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اوریکل، مائی ایس کیو ایل سرور وغیرہ، سیکل سرور وغیرہ کے ساتھ بھی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ جو ان چیزوں کے اندر جو ڈیٹا اگر آپ نے سیو کرنا ہے تو پھر یہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ٹیبل میں آسانی سے سیو ہو سکے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایشو آتا ہے نا، تو کچھ جیسے وہ بات ہو رہی ہے کہ انسٹرکچر ڈیٹا کی، کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے ٹیبلز کے اندر سیو کرنا وغیرہ، یہ وہ چیز. ٹھیک ہے. تو پھر کیونکہ اور اس کے اوپر انسٹرکچر ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کتنے فارمیٹس میں ہو سکتا ہے، جیسے وہ ٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے، MP3 فائلس میں ہو سکتا ہے، اور یہ وہ چیز. اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جا کے اور ہڈوپ کا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اس کے اور کمپوننٹس وغیرہ اور پروگرامنگ لینگویج اور یہ